اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے اس نیٹ ورک پر موجود ہیں ہمارے کلاس فیلو، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ہمارے سینئر ساتھی، بہت ہی محنت کرنے والے حضرت علامہ و مولانا جناب سنید اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بھی کچھ ملفوظات سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے گوش و گزار چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ چونکہ 14 اگست کا موقع ہے تو اس حالات حاضرہ کے مطابق تاکہ آپ کو آگاہی فراہم کی جائے، یاد رکھیں کہ انسان کو 3 چیزیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ انسان 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ علامہ صاحب، ویسے ہی یہ 3 چیزوں سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ان 3 چیزوں کو کبھی بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے، اپنے نفس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عمر کی درازی بالخیر کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اولاد کو کھونا بھی نہیں چاہتا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈز پوری کرتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ وہ کر جاتا ہے، اس کے لیے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ ہے اس کا وطن۔ انسان اپنے وطن سے انتہائی زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان تو کجا، چرند، پرند اور درند وہ بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں پرندے اپنے گھونسلوں میں جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، جو ان کا مسکن ہوتا ہے، جہاں وہ رہتے ہیں، تو پرندوں کو اپنا گھونسلہ، اپنا مسکن بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے اور وہ ان کا وطن ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، وہ بھی جہاں پیدا ہوتے ہیں، جو ان کا مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، تو وہ بھی ان کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑنے سے وہ گریز کرتے ہیں اور چھوڑنا ان کے لیے شاق گزرتا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ دکھ کے مانند بنتا ہے۔ حتیٰ کہ چونٹیاں، یہ مخلوقات میں سے ادنا سی مخلوق ہے، یہ بھی جب اپنے بلوں میں رہتی ہیں، جو ان کا گھر ہوتا ہے، جہاں ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے، تو ان کو بھی اپنا وہ مسکن اور رہائش اور وطن بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہ چرند، پرند اور درندے جب اپنے گھروں سے، گھونسلوں سے، مسکنوں سے نکلتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، تو رات کو واپس یہ اپنے گھروں میں پلٹتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ان کا وطن ان کو پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنا وطن محبوب نہ ہو؟ انسان کو کیسے اپنا وطن عزیز نہ ہو؟ کیسے انسان کو اپنے وطن سے انس نہ ہو، انسیت نہ ہو؟ یہ محال ہے۔ تو ہمارا بھی ایک وطن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا عظیم وہ رحم کیا ہے، کرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ پھر اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، یہ ہمیں قرآن کی تربیت ہے، یہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، یہ ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ، کہ اے میری قوم، اس شہر کو، وہ شہر یا تو بیت المقدس ہے یا ملک شام ہے کہ جس پر وہ قبضہ کیا ہوا تھا، مقبوضہ شہر تھا، آپ کا ملک تھا، تو آپ اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ملک اللہ رب العزت نے کتب اللہ، یہ ملک اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تو تم اس کو حاصل کرنے سے پیچھے نہ پلٹنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اپنے وطن کی محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب ہمارے اس شہر کو، اس بلد کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی اپنے وطن کے لیے،
بیت المکرم کے لیے اور خانہ کعبہ کے لیے، وہ مقدس جگہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ ناظرین، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملتا ہے، احادیث سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کس قدر محبت تھی، آپ کو اپنا وطن کس قدر عزیز تھا، آپ کو اپنے وطن سے کس قدر انسیت تھی، یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا، شروع ہوا، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ جب لے جاتی ہیں تو سارا واقعہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نا اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے، کنڈیشن ایسی ہے، وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نا اپنی زوجہ کے چچا زاد بھائی کو بتایا، ورقہ بن نوفل کو، کہ میرے پر جو نا وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو وہ چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی قوم ان کو جھٹلا دے گی، ان کی قوم ان کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی اور ان کو جھٹلا دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قوم ان کو اذیتوں سے دوچار کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ اذیتیں کی جائیں گی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے، اس شہر سے نکال دے گی۔ جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اَوَ مُخْرِجِيَّ، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو اس کی تفسیر حضرت سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی اور آپ کو جھٹلا دے گی، تو آپ خاموش رہے دونوں باتوں پر۔ لیکن جب نوفل نے یہ کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات پہ بول پڑے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، آپ پر یہ بات اتنی شاق گزری کہ کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں شاق نہ گزری، آپ نے برداشت کیا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، آپ پر اذیتیں پہنچائے گی، آپ نے ان باتوں کو برداشت کیا۔ لیکن جب آپ کو یہ بات کہی گئی کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شاق گزرا اور آپ فرمانے لگے اَوَ مُخْرِجِيَّ، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو نکلنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو الوداع کہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس قدر غمگین ہوتے ہیں کہ آپ اپنے مادر وطنی کو اور اپنے باپ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، مقدس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ بیت اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنا چہرہ انور اس طرف کر کے کہتے ہیں، اے میرے پیارے شہر بیت المکرم، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، اور میں تجھے تیرے سوا کسی اور کو ہرگز کبھی وطن نہ بناتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ وطن سے محبت کرنا یہ انبیاء کی علامت ہے، اور سب سے بڑی علامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے کس قدر محبت تھی، کس قدر الفت تھی، کس قدر اپنے وطن سے انسیت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو وطن ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو نا وہ باجے بجا لیں گے یا اپنے فیس پر جو نا فلیگز بنا لیں گے، اور اپنے 14 اگست کے موقع پر ہم جو نا لڑکیوں کو نچا لیں گے، ڈھونگ ڈرامے کر لیں گے، اور جو نا اس طریقے کے خرافات کریں گے، تو شاید ہم نے وطن کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو یاد رکھیں پھر یہ وطن کی محبت جو ہے اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں وطن کی محبت کو ادا کرنا ہے تو ہمیں اس وطن کی حفاظت کرنی ہوگی، اس وطن کے اندر نظام مصطفیٰ لانا ہوگا، اس وطن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لاگو کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے وطن کی آزادی منانی ہے تو پھر ہم نے 10 لاکھ کم و پیش پاکستان کے شہداء کو ہم نے ایصال کرنا ہوگا، ان کو سلامی پیش کرنی ہوگی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی ہوگی، جب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صاحب ایمان کو اس کے وطن کی اس کو محبت عطا فرمائے۔